بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا عطا اللہ بندالی صاحب نے اداروں سے تعاون کی درخواست کی ہے اور ایک چینل کا نام بھی لیا ہے اور کچھ لوگوں کے بارے میں بات کی ہے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو آئیے سنیں، شاید وہ چینل آپ کا ہو یا کسی جاننے والا کا ہو، تو آپ ان کو اطلاع ضرور دیں کہ آپ اس طرح حرکت نہ کریں۔ تو آئیے سنیں ذرا یہ بات۔ ہاں، میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس تلاش میں آپ کے ساتھ تعاون بھی کروں۔ مجھے اگر پتہ چل گیا نا کہ فلاں بندہ یہ کام کر رہا ہے، اس کا نام پتہ میں آپ کو پہنچا دوں کہ یہ بندہ ہے، اس کو روکو۔ میں بھی اس کو نہیں روکوں گا، میں بھی اس کو منع نہیں کروں گا کہ بھائی رک جاؤ، نہیں، آپ روکیں۔ پھر جو سزا آپ اس کو دینا چاہیں گے ملک کی سلامتی کے لیے، آپ اسے وہ سزا دیں۔ یہ مختلف یوٹیوب چینل ہیں اور فیس بک آئیڈیاں ہیں، وہ میرے بیان نشر کرتے ہیں، اس میں وہ گڑبڑ کرتے ہیں، ترمیم کر دیتے ہیں، ادھر کا ادھر جوڑ دیا، ادھر کا ادھر بھی۔ میں حیران ہوا ہوں، اس میں ایک چینل ہے پیغام اسلام۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس بندے کا مجھے پتہ چل جائے، لیکن پتہ مجھے نہیں چل سکا۔ مجھے جب بھی پتہ چلے گا تو میں انتظامیہ کے نوٹس میں لاؤں گا کہ اس بندے کو سبق سکھائیں۔ اس نے ملک کے مختلف علماء، تھمبنیل نہیں بنتا، اوپر عنوان ہوتا ہے، ایسے ایسے عنوان باندھے ہیں اس نے، الامان والا، صرف ویوز لینے کے کہ لوگ اسے دیکھیں، اس عنوان کو اپنے لوگ دیکھیں۔ ایک پوسٹ اس نے چڑھائی، بندیالوی صاحب نے دارالعلوم دیوبند میں خطاب کی۔ چل بھائی، میں نے ہندوستان پہنچا دیا، میں تو ہندوستان یا دارالعلوم دیوبند میں خطاب کیا اور رگڑا لگا دیا، فلاں کو رگڑا لگا دیا، فلاں کو رگڑا لگا، کبھی مولانا مودودی کے متعلق، کبھی مولانا طارق جمیل کے متعلق، یعنی ایسے اوچھے عنوان باندھتے ہیں وہ، جس سے جذبات مجروح ہوتے ہیں لوگوں کے، ان کے ماننے والوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ تو کئی لوگوں نے بیانات بندیالوی، خطبات بندیالوی، وہ میرے نام کو استعمال کر۔ میرا صرف ایک فیس بک پہ میری ایک آئی ڈی ہے، بندیالوی کہتا ہے آفیشل، اس کو سیکورٹی کے ادارے نوٹ کریں۔ ایک میری آئی ڈی ہے، ہماری جماعتی وہ فیس بک پہ ہم کام کرتے ہیں، اس کا عنوان کیا ہے؟ بندیالوی کہتا ہے آفیشل۔ اس پہ چڑھنے والی ہر تقریر اور تحریر کا میں ذمہ دار، ہر تقریر، ہر تحریر کا میں ذمہ دار۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی اپنی شہرت کے لیے، ویوز بڑھانے کے لیے میری کوئی تقریر 92 کی، 88 کی، اس وقت پتہ نہیں حالات کیا تھے، اب حالات کیا ہے، وہ پرانی تقریریں وہاں سے لے کے جوڑ جاڑ کے وہ نشر کرتے ہیں، جس سے خطرہ ہوتا ہے کہ انتشار پیدا ہوگا یا کھچاؤ پیدا ہوگا۔ اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، آپ اس کو تلاش کریں۔ ہاں، میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس تلاش میں آپ کے ساتھ تعاون بھی کروں۔ مجھے اگر پتہ چل گیا نا کہ فلاں بندہ یہ کام کر رہا ہے، اس کا نام پتہ میں آپ کو پہنچا دوں کہ یہ بندہ ہے، اس کو روکو۔ میں بھی اس کو نہیں روکوں گا، میں بھی اس کو منع نہیں کروں گا کہ بھائی رک جاؤ، نہیں، آپ روکیں۔ پھر جو سزا آپ اس کو دینا چاہیں گے ملک کی سلامتی کے لیے، آپ اسے وہ سزا دیں۔ یہ آپ نے ان کی بات سنی۔ اسی طرح کچھ دن پہلے مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ جس میں اس نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس طرح جھوٹ نہ بولیں۔ وہ بیان کیا دیا ہے، آپ جا کے میرے چینل پر ایک بیان ہے، وہ ٹائٹل میں آپ کو شو کر دیتا ہوں۔ اس بیان میں انہوں نے تفصیل سے بات کی ہے، تو آپ جا کے وہ سنیں۔ اور جو اس طرح حرکت کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اس طرح حرکت سے باز آ جائے، ایسی حرکت نہ کرے جس سے آپ کی روزی اور آپ کی کمائی حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حرام سے اپنے آپ کو بچائیں اور حلال کی طرف جائیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔